عرصے سے امریکہ کی قید میں پاکستانی خاتون عافیہ صدیقی موجود ہیں، جن کی رہائی کے لیے مختلف حکومتیں کوشش کرتی رہی ہیں اور مختلف خبریں ان کے حوالے سے گردش کرتی رہی ہیں۔ اس وقت ایک نئی کوشش کی جا رہی ہے جس میں پاکستان سے سینیٹر مشتاق جو کہ بہت ووکل ہیں مختلف معاملات میں، اس حوالے سے وہ امریکہ تشریف لائے ہیں اور وہاں عافیہ صدیقی سے صرف ملاقات کریں گے، بلکہ ایک اطلاع یہ بھی ہے کہ حکام سے اس حوالے سے بات بھی کی جائے گی۔ سینیٹر مشتاق اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سینیٹر صاحب، یہ جو سلسلہ ہے ابھی ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا، یہ کیا سلسلہ ہے؟ اپنے کس لیے آئے ہیں اور کیا پروگرام بنا ہے آپ لوگوں کا؟ دیکھیں، آپ نے اپنی گفتگو میں دو باتیں کی۔ ایک تو یہ کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی طویل عرصے سے امریکہ میں قید ہیں، یہ درست ہے۔ دوسرا ہے کہ مختلف حکومتوں نے اس حوالے سے کوشش کی ہے، میں اس سے اتفاق نہیں کرتا۔ اگر ہماری مختلف حکومتوں نے اس حوالے سے کوشش کی ہوتی تو یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ عافیہ آج یہاں پہ قید میں ہو۔ عافیہ کا کیس جو ہے وہ بہت ہی لیگل حوالے سے آپ دیکھ لیں تو اس کی سزا بنتی ہی نہیں ہے، اور وہ بے گناہ ہے۔ وہ ایک بے گناہی کے جرم میں یہاں پہ قید ہیں۔ تو یہاں پہ میں آیا ہوں، اور آج میری پاکستان کے سفیر مسعود خان صاحب سے بھی تفصیل سے ملاقات ہوئی اور ہم نے یہ ڈسکس کیا۔ اب میں جا رہا ہوں ہیوسٹن، اور وہاں پہ بھی پاکستانی سفارخانہ فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے۔ انشاءاللہ 30-31 مئی کو ڈاکٹر فوزیہ جو ڈاکٹر عافیہ کی بہن ہے، اور کلائیو اسمتھ جو انٹرنیشنل لائر ہیں ہیومن رائٹس کے، اور میں انشاءاللہ ہم ملاقات کریں گے۔ اور آج میری یہاں پہ ترکیہ کے سفیر حسن مراد سے بھی بات ہوئی، اور انشاءاللہ پھر میں آئندہ چند روز میں ترکیہ کے جو ایمبیسی ہے واشنگٹن کے اندر، اس میں بھی جاؤں گا اور تفصیل سے اس معاملے میں ڈسکس بھی ان سے کروں گا، ان سے تعاون بھی انشاءاللہ مانگوں گا۔ تو میں اس لیے آیا ہوں کہ ایک تو ان سے ملاقات ہو جائے، ان کے حال احوال معلوم ہو جائے، ان کو کوئی میڈیکل فیسیلیٹیشن ہم دے سکتے ہیں وہ دے دیں، اور ساتھ ساتھ ان کے کیس کو یہاں پہ پاکستان کے جو امریکن مسلم کمیونٹیز کے لیڈرشپ ہے ان سے ڈسکس کریں، ایمبیسیز کے ساتھ ڈسکس کریں، یہاں پہ جو امریکہ کے سٹیک ہولڈرز ہیں ان سے حکومت آفیشل سے بات ہوئی ہے تو ایک انسانی حقوق کے وکیل ہیں، کیا آفیشل نے آپ کو کوئی ایسی گرین لائن دی ہے کہ اس حوالے سے بات ہو سکتی ہے امریکن آفیشل نے؟ دیکھیں، ابھی ریسنٹلی آپ کو علم ہوگا ہم نے کوششیں کی 2-3 سال سے، میں بھی سینٹ میں لگا تھا، اور اس میں بہت بڑا کریڈٹ کلائیو اسمتھ کو جاتا ہے۔ 2 بندے وہ رہا ہو گئے گوانٹانامو سے، ایک 20 سال کے بعد سیف اللہ پراچا صاحب، اور دوسرا 21 سال کے بعد ربانی احمد ربانی صاحب جو ہیں ربانی برادران۔ تو میں سمجھتا ہوں اس کے بعد ہمیں بالکل واضح روشنی نظر آ رہی ہے کہ اگر سیریس ایفرٹس کی جائے، کمپریہنسو ایفرٹس کی جائے، اخلاص کے ساتھ ایفرٹس کی جائے، تو ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا کیس جو ہے وہ بالکل آسان ہے کہ ہم ان کو رہائی دلا سکتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں ابھی تک گزشتہ 20 سال میں مارچ 2003 کو وہ غائب ہو گئی تھی، اور مارچ 2023 کو 20 سال پورے ہو گئے، 21واں سال شروع ہو گئے، ابھی تک کسی پاکستانی حکومت نے ریاستی سطح پر، مملکتی سطح پر امریکہ کے ساتھ یہ ایشو نہیں اٹھایا۔ تو یہ تو ان کی غیر سنجیدگی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم یہاں ان سے مل لیں، یہاں ایمبیسیز سے مل لیں، یہاں مسلم لیڈرشپ سے مل لیں کہ وہ ہمیں اس میں تعاون دیں، اور یہاں پہ امریکہ میں لوگوں تک ایکسس جتنا ہو سکتا ہے ان سے کریں، اور اس کے بعد وہاں جا کے پاکستانی حکومت کے اوپر ایک ایسا پبلک پریشر ڈیولپ کریں کہ ہم حکومت کو مجبور کریں کہ وہ عافیہ کا کیس جو ہے امریکہ کے ساتھ حکومتی سطح پر اٹھائیں۔ مجھے یقین ہے کہ وہ آسانی کے ساتھ جو ہیں وہ پاکستان آ سکتے ہیں۔ یہ بتائیں کہ کیا ملاقات آپ کی طے ہو گئی ہے، جیل حکام سے بات ہو گئی ہے، یا آپ جا کے کوشش کریں گے آپ لوگ؟ نہیں، ہماری پہلے سے شیڈول تھا، اور جتنے بھی ڈاکومنٹیشن ہے جیل کی، یہاں آپ کو پتہ ہے کہ یہاں اچھی خاصی ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے، وہ ساری ہو چکی ہیں۔ کلائیو اسمتھ جو ہمارے لائر ہیں انہوں نے یہ کر لی ہیں، اور ہوپ فلی انشاءاللہ کوئی رکاوٹ نہیں ہوگا، اور ہم 30-31 مئی کو ڈاکٹر عافیہ سے مل لیں گے۔ آپ کے ذہن میں کیا ہے کہ آپ ان سے کیا بعض اوقات وہ ملنے سے بھی انکار کر دیتی ہیں، یہ بھی آپ کے ذہن میں ہے؟ اور اگر ہے تو کیا آپ میسج پہنچائیں گے ان کو؟ دیکھیں، وہ تو ایک مظلوم خاتون ہے، اس کے اوپر بے انتہا تشدد ہوا ہے، 20 سال سے وہ اپنے بچوں سے دور ہے۔ آپ کو پتہ ہے جب وہ گرفتار ہوئی تھی تو ان کے گود میں 6 ماہ کا ایک بچہ تھا، وہ بچہ ابھی تک مسنگ ہے، وہ ابھی 20-21 سال کا ہوگا، اگر وہ زندہ رہا تو اللہ کرے کہ وہ زندہ ہو تو 20-21 سال کا ہوگا۔ تو ایک ماں کے لیے تو سب سے بڑا دکھ اور سب سے بڑی تکلیف یہ ہے کہ اسے 20 سال تک اپنے لخت جگروں سے، اپنے دل کے ٹکڑوں سے دور کیا جائے، پھر ان کے اوپر بدترین تشدد، پھر قید تنہائی، پھر تذلیل، پھر ہیمولیشن۔ تو ان کی کنڈیشن تو ذہنی
اور جسمانی طور پر بہت خراب ہے جو ہمیں رپورٹس آ رہی. اسی لیے ہم ملنا چاہتے ہیں کہ ہم فرسٹ ہینڈ انفارمیشن دیں, ان سے ملیں, ان کے احوال معلوم کریں, ان کو حوصلہ دیں اور پھر جا کر پاکستان کے عوام کو ہم اٹھائیں, بیدار کریں.